Respect, value and trust are the things that must be earned, not expected. یعنی عزت، قدر اور بھروسہ ایسی چیزیں ہیں جو مانگی نہیں جاتی بلکہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں دوسروں سے مانگے نہیں بلکہ اپنے ایکشنز اور بیہیویئر سے خود کمانا سیکھیں۔ آج کے ولاگ میں 5 ایسی ڈومیننٹ ہیبٹس اور رولز شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ لوگوں کے درمیان اپنی عزت اور ویلیو کافی حد تک انکریز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں جو آپ کی ڈیلی لائف اور آپ کے ڈیفرنٹ ریلیشنز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اور ان 5 رولز یا ہیبٹس کو اپنا کر آپ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر گھبرانا، پریشان ہونا یا خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سب خواتین کو مینٹلی ریلیکس رہنے کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. So before starting today's video, آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا vlog start ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ اٹس سیٹرڈے مارننگ، ویکینڈ ہے، اور میں ہمیشہ بریک فاسٹ بنانے سے پہلے چولہا صاف کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹاپس وغیرہ کی تھوڑی سی صفائی کرنے کے بعد میں بریک فاسٹ ریڈی کرتی ہوں۔ میں نے اسٹوو اور کاؤنٹر ٹاپ کی تھوڑی سی کلیننگ کرنے کے بعد رات کے کچھ بالکل 2-3 برتن تھے وہ واش کیے۔ ویسے تو میں ہمیشہ برتن رات کو دھو کر سوتی ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1-2 برتن رہ جاتے ہیں، اور رات کو سارے برتن واش کر کے سنک صاف کر کے سونا بہت اچھی ہیبٹ ہے، اس سے گھر میں برکت بھی رہتی ہے۔ بلکہ بیسٹ ہیبٹ یہ رہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کوکنگ کر رہے ہیں، برتن جمع ہوتے جا رہے ہیں، آپ ہاتھ کی ہاتھ ان کو واش کرتے رہیں تو آپ برڈنائز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ادروائز سنک میں برتنوں کا ڈھیر دیکھ کرنا ہمیں ویسے سائیکولوجیکلی چڑ آنے لگتی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو ساتھ کی ساتھ اپنی ایز کے لیے واش کرتے جائیں۔ جناب، یہ ہو گئی اپنی پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ باتیں۔ ناؤ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ 1 by 1 کر کے 5 ہیبٹس آپ کو بتاؤں گی جن سے آپ لوگوں کے درمیان اپنی عزت اور قدر کروا سکتے ہیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1 which is ڈونٹ ٹیک پیپلز کامنٹس اینڈ اوپینینس ٹو پرسنلی، یعنی لوگوں کی کسی بھی قسم کی باتوں کو کبھی بھی دل پر نہ لیں۔ یعنی آپ کا کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار آپ کو کبھی ایسی بات بول دیتا ہے یا کرٹیسائز کر دیتا ہے جو آپ کو بالکل اچھی نہیں لگتی، تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کی قسم کی باتوں کو یا چیزوں کو پرسنل لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی رائے لینے کو اپنی ذات سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ آپ دوسرے لوگوں کی اپروول کی تلاش میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں کیسا سمجھتے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرے لوگوں کی اپروول کی پرواہ نہ ہو تو آپ کبھی بھی لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہمیں کسی طرح بس اچھا سمجھے اور ہمیں ایکسیپٹ کرے، حالانکہ ہر بندے کا آپ کو اچھا سمجھنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہر بندہ آپ کو اچھا سمجھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کام کے کرنے میں اپنی ساری جان لڑا دیتے ہیں، یعنی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے اور اس کام پر اتنا ٹائم لگانے کے باوجود آپ کو جو رسپانس ملتا ہے وہ بہت برا اور ڈسکریجنگ ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے مرضی اچھے بن کے لوگوں کو دکھائیں یا جتنے بھی اچھے کام کریں، پھر بھی لوگوں کی رائے یا ان کے آپ کے بارے میں کامنٹس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور نہ ہی اس پر آپ کا کوئی اختیار ہے، تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو سیریس اور دل پر لینا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہوں گے ایسے بھی آپ کی زندگی میں کہ جن کا کام صرف آپ کو کرٹیسائز کرنا یا ٹونٹ کرنا یا آپ کی چھوٹی باتوں کو نوٹس کر کے ان پر لڑنا ان کا کام ہوتا ہے، یا وہ گھر سے ہی لڑ کر آئے ہوتے ہیں اور اپنا غصہ تنقید کی شکل میں آپ کے اوپر نکالتے ہیں کیونکہ آپ انہیں ایک سافٹ ٹارگٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے آپ سے زیادہ ان کے اپنے متعلق ہوتی ہے۔ It's not about you, it's about them. یعنی جس طرح کا ان کا اپنا مزاج یا اپنا کردار ہوتا ہے، جس طرح وہ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی آپ کے بارے میں بھی اوپینین رکھتے ہیں۔ ایسے معاملے میں ہمیشہ آپ اپنے دل کی مانیں۔ اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے کی تنقید یا باتیں بجا ہیں تو خود کو درست کریں، ریکٹیفائی کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے بارے میں بلا وجہ تنقید ہی کر رہا ہے یا آپ پر ٹونٹ ہی کر رہا ہے، تو آپ بھی ایسے لوگوں کو سائڈ پر رکھ دیں اور انہیں گڈ بائی کہہ دیں اور بغیر کوئی ٹینشن ان کے لیے اپنا کام جاری رکھیں۔ As you all know that social distance from negative people is always the key to success and also a best formula to stay happy. Coming to the point number 2 which is stop pretending to be good to the people. یعنی لوگوں کو اچھا بن کر دکھانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی کام کے یا کسی بھی ریلیشن کے شروع میں ہی اپنی لمٹس یا باؤنڈریز سیٹ نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کا حق ہے نا اس کی ڈیمانڈ ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے شریف یا اچھا بننے کے چکر میں رہیں گے تو وہ آپ کی ان ساری اچھائیوں کو فور گرانٹیڈ یعنی مفت سمجھیں گے اور سوچیں گے کہ اس کی خیر ہے، یہ تو ویسے بھی ہمارا کام کر ہی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو لوگوں سے اپنے حق کی بات کرنا آنا چاہیے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانا آنا چاہیے۔
فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے پیسے واپس مانگے تو وہ کیا سوچے گا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اس سے پیسے واپس مانگنا آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو خود بھی پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں مشکل سے 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو آپ کی اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے، اور باقی 95% لوگ جو ہے نا وہ آپ کی اچھائی کو ڈرپوک یا بے وقوف ہونے سے منسوب کریں گے، یعنی اس سے ریلیٹ کریں گے۔ جب آپ لوگوں کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں نا اور جو وہ کہتے ہیں وہ کام آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈرپوک، بزدل یا بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں سے بے حد خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی مفاد ہوگا جو اتنا اچھا بن کے ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ نا ایوریج یا ماڈریٹ قسم کا ہی ریلیشن رکھیں۔ موونگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ وچ از لیو پیپل بیہائنڈ بٹ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف، یعنی لوگوں کو بس پیچھے چھوڑتے چلے جائیں لیکن اپنا موازنہ ان سے نہ کریں۔ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی حوالے سے اپنے سے کمتر انسان یا یوں کہہ لیں کہ کسی غریب انسان سے ملتے ہیں تو اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو بڑا پورا اعتماد اور کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی امیر، بہت زیادہ پڑھے لکھے یا اپنے سے زیادہ خوبصورت بندے سے ملتے ہیں تو آپ انڈر کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یا آپ کے اعتماد میں بہت کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنا کمپیریزن اس بندے سے کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ اپنا موازنہ یا کمپیریزن دوسروں سے نہ کریں تو آپ ایک پاور حاصل کر لیتے ہیں جو کوئی بھی اسٹیٹس والا بندہ بھی آپ سے نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ نے اپنا کمپیریزن یا موازنہ کرنا ہی ہے تو دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے ماضی کے ساتھ کریں۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ آج سے 1 مہینہ پہلے تھے اس سے کچھ بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ نے خود کو پہلے سے تھوڑا ماڈیفائی کیا ہے یا نہیں، اپنے اندر کچھ نئی چینجز یا گڈ ہیبٹس ڈیولپ کی ہیں یا نہیں، اپنے لائف سٹائل میں کچھ بیٹرمنٹ، فردرنس یا امپروومنٹ لائے ہیں یا نہیں۔ سو اپنا کمپیریزن ہمیشہ خود سے کریں نہ کہ دوسرے لوگوں سے۔ بلیو می، یہ کرنے سے آپ خوش بھی رہیں گی اور مینٹلی ریلیکس بھی رہیں گی۔ ناؤ پوائنٹ نمبر 3 از اسٹاپ ورینگ اباؤٹ واٹ پیپل سے اور واٹ ول ادر think about you، یعنی اس بات کی قطعی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے۔ میں نے ایک دفعہ نا اسی طرح رینڈم کسی آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم اپنے گھر پر انوائٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو ہم اپنے دماغ میں کیوں بلا لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم امپورٹنس نہیں دینا چاہتے، جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، لیکن پھر بھی ہم ان کے بارے میں اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے دل و دماغ میں ہی بسا لیتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کسی کی تصویر یا کسی کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ الٹیمیٹ احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، اینڈ ان دا سیم وے جب آپ اپنی بھی کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو اسے بھی آپ 100 دفعہ دیکھتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اسے دیکھ کر کیسا فیل ہوگا، لوگوں کو میری یہ تصویر، پوسٹ یا سٹیٹس کیسا لگے گا، یعنی آپ اپنی بات یا اپنی چیز کو لوگوں کے ذہن سے جج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں یا میری کسی چیز کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور یہ بھی غلامی کرنے کی ہی ایک قسم ہے، یعنی اپنی خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر رکھنا کہ دوسرے لوگ اس بات کے بارے میں اچھا سوچیں گے یا برا، لیکن آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھلے آپ ایک فرشتہ صفت انسان ہی کیوں نہ ہو، دوسرے لوگوں کے پاس اپنے ذہن ہوتے ہیں یا انہیں آزادی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جو مرضی سوچیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کی اپنے بارے میں سوچ کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کی فکر کرنا چھوڑ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے یا کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از فائنڈ کامن انٹرسٹس بٹوین یو اینڈ ادرس، یعنی اپنے اور اگلے بندے کے درمیان مشترک باتیں ڈھونڈیں، ایک جیسی باتیں ڈھونڈیں۔ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے اور آپ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اور اپنے درمیان موجود ایک جیسی عادتیں یا خوبیاں ڈھونڈیں۔ اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیچرلی اگلے بندے کو آپ میں اپنی جھلک نظر آتی ہے اور وہ بندہ آپ کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اور زیادہ پسند بھی کرنے لگتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کاسٹ میچ ہوتی ہے یا لینگویج زبان میچ ہوتی ہے تو آپ کو اس بندے میں نا زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے، کیونکہ آپ دونوں میں ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے کنسرنز میوچول ہوتے ہیں، یعنی جب دو بندوں میں سملیرٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے جن کی عادات اور سوچ ان کے ساتھ میچ کرتی ہے، کیونکہ اپنے جیسی عادات اور سوچ والے لوگوں سے ملنا ہمارے مزاج کو خوشگوار بناتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اور اگلے بندے کے درمیان کامن انٹرسٹس اور کنسرنس کو میچ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈیولپ پازیٹیو باڈی لینگویج اور انہینس یور نان وربل کمیونیکیشن۔
اچھا پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ باڈی لینگویج ایکچولی ہوتی کیا ہے. باڈی لینگویج از ایکچولی یور فزیکل جیسچرز, یور فیشیل ایکسپریشنز اینڈ یور پوسچر. اگر آپ دوسرے لوگوں سے عزت اور توجہ چاہتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج پر توجہ دیں, اسے امپروو کریں, بوسٹ کریں اور ریفائن کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ سب سے پہلی چیز جو لوگ آپ کے بارے میں محسوس کرتے ہیں وہ آپ کا انداز ہے اور آپ کی باڈی لینگویج ہے, آپ کے چلنے پھرنے, اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا سٹائل ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پیکٹ, کوئی بھی پیکیجنگ ہمیں باہر سے اچھی نہیں لگتی نا, تو ہمیں اس کے اندر کھول کے دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا, اور جو چیز ہمیں باہر سے پیکٹس اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے اسے کھول کے دیکھیں کہ اس میں ہے کیا. لائک وائز انسانوں کے ساتھ بھی سیم سچویشن ہے. ہوپ سو آپ لوگوں نے ان 5 ہیبٹس اور رولز کو ایکنالج کیا ہوگا اور ان ٹپس کو فالو کر کے آپ اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگلی بلڈ اپ بھی کر سکیں گی. اچھا مجھے کچھ دن پہلے 2-3 کامنٹس آئے تھے, اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ انگلش میں کم بولا کریں اور زیادہ تر اردو یوز کیا کریں کیونکہ ہمیں انگلش کی سمجھ نہیں آتی. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو بھی ٹرانسلیٹ کروں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو ایکولی میری باتیں سمجھ میں آئیں. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پلیز لیٹ می نو, تو میں ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے اردو ہی یوز کر لوں. اور اگر آپ کو میرے انگلش کے فریزز یا انگلش کے سینٹینسز بھی صحیح لگتے ہیں تو بھی آپ مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. لیکن میرے خیال سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انگلش میں بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ نے اگر نوٹس کیا ہو تو میں نے آج کی ویڈیو میں بھی انگلش سینٹینسز یا ورڈز کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اور انڈیا سے میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں, ان کا کافی دن سے مجھے میسج آیا ہوا ہے. ہر نیم از صبا خان اینڈ شی واز آسکنگ کہ آپ ہی پلیز میری بیٹی کا بھی نام اپنے ولاگ میں لیں. سو ہیلو کیوٹی اینڈ سویٹی آئرا خان, ہاؤ آر یو بیٹا؟ اسٹے ہیپی اینڈ بلیسڈ آئرا. سو جناب ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو, کچھ آپ نے لرن کیا ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. آپ لوگ ویڈیو کو ویو تو دے دیتے ہیں بٹ یو forget ٹو لائک. So please also like this video, and if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.